جی تو عرض کی جا رہی تھی پارٹ نمبر 2 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو عرض کی جا رہی تھی جس کے بعد آپ نے فلسطین کا جائزہ لینے کے لیے دشت فاران کا رخ کیا اور پھر دشت فاران سے ایک وفد کو فلسطین کے حالات کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس زمانے میں فلسطین کے باشندے کفر و شرک اور گمراہی میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کے ذریعے سے ایک الہی حکومت کے نفاذ کی خاطر، اہلیان فلسطین کی اصلاح کی خاطر اور خود ہی بنی اسرائیل کی عزت و وقار اور مقام و مرتبے کی بلندی کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری کر کے بنی اسرائیل نے غضب خداوندی کو للکارا، جس کے بعد 40 برس تک اکرام خداوندی نے ان کی طرف سے منہ پھیرے رکھا اور وہ دشت فاران و سین میں خاک چھانتے رہے۔ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پھر سے یکجا کیا اور مواب، حسبون اور شتیم کے علاقے فتح کیے، اور یہیں کہیں کوہ ابراریم پر حضرت موسیٰ وصال فرما گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشی ان کے خلیفے بنے، جنہوں نے دریا اردن کو عبور کر کے فلسطین کے شہر اریحا کو فتح کیا، اور یہ اریحن ہی فلسطین کا پہلا مفتوح شہر ٹھہرا۔ اریحن کو سب سے پہلے مفتوح کرنے کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ پورے فلسطین میں پھیل گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فلسطین پر بنی اسرائیل کو قبضہ دلانے کا مقصد الہی حکومت کا قیام تھا، لیکن اپنے متعصبانہ رویے کی بنا پر بنی اسرائیل الہی حکومت کے نفاذ کے لیے متحد ہونے کے بجائے قبائلی دھڑوں میں تقسیم ہو کر فلسطین کے گمراہ باسیوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔ اس اختلاط سے بنی اسرائیل کی بطور ملت قوم کمزور ہو گئی، اور فلسطین کی غیر مفتوح اقوام نے بنی اسرائیل کی درگت بنانی شروع کر دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل مجبور ہو گئے کہ وہ مختلف دھڑوں کے بجائے مل کر ایک مضبوط حکومت قائم کریں۔ اس طرح ایک اسرائیلی ریاست کی بنیاد پڑی، جس پر حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے حکومت کی۔ حضرت سلیمان کے بعد اسرائیلیوں کی رگ شیطانیت پھر سے پھڑکی، اور انہوں نے آپس میں خون شب مار کر اس ریاست کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا سلطنت اسرائیل کہلایا اور دوسرے کا نام سلطنت یہود ٹھہرا۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے سلطنت یہود کو، اور آشور کے حکمران سارگون نے حملہ کر کے سلطنت اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابل کی سلطنت کو زوال آیا، اور ایرانی فتح خسرو پرویز نے بابل کو مفتوح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنے وطن میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ 98 قبل مسیح میں شام کی سلوکی سلطنت کے فرمانروا نے سلطان فلسطین پر شب خون مارا، جس کے بعد یہودیوں نے سلوکی حکمرانوں کے خلاف مکاہی نامی بغاوت برپا کر کے سلوکیوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا۔ لیکن 63 قبل مسیح میں رومن فاتح جنرل پومی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کو مغلوب کر لیا، لیکن چونکہ رومن براہ راست فلسطین پر حکومت کے خواہاں نہ تھے، اس لیے انہوں نے فلسطینیوں کے ذریعے سے ہی فلسطین کے نظامات چلانے کی سعی کی، اور اسی کوشش میں فلسطین کی سلطنت ڈگمگائی ہوئی، ہیرود اعظم کے ہاتھ لگی، جو ایک مکار یہودی تھا۔ 64 اور 66 کے درمیانی عرصے میں یہودیوں نے رومن کے حکمران کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم آپ کو اس کا پارٹ 3 بھی دکھاتے ہیں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔